ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم ساتھیو، دین کے بنیادی اجزاء 5 ہیں. ایک ہے عقائد، اعتقادات، ہمیں عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے. پھر عقائد کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے. اسی طرح سے دیگر جو معتقدات ہیں جس میں فرشتوں سے متعلق، انبیاء سے متعلق، پہلی کتابوں سے متعلق، شرائع سے متعلق، ان سب چیزوں کو ہم اعتقادات کہتے ہیں. دوسری چیز ہے عبادات. عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور اس سے متعلقہ تمام جو مسائل ہیں ان کو عبادات کہتے ہیں. تیسرا ہے معاملات، کہ آدمی اگر بازار جائے تو اس کی خرید و فروخت، اس کا لین دین اور اس کا جتنے ہمارے ہاں کاروباری معاملات سمجھے جا سکتے ہیں وہ سارے کے سارے، یا وعدہ کرنا، امانت رکھنا، امانت کا لین دین کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں معاملات کے زمرے میں آتی ہیں. اور ایک ہے معاشرت. معاشرت کا مطلب یہ کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے. آدمی کے جو دیگر لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، کسی کے ساتھ تعلق بھائی کا ہے، کسی کے ساتھ باپ ہونے کا ہے، کسی کے ساتھ بیٹا ہونے کا ہے، کسی کے ساتھ شوہر ہونے کا یا عورت کے لیے بیوی ہونے کا. اس طرح جو رشتے ہیں ان رشتوں کو کیسے نبھایا جائے اور ان سے متعلقہ حقوق کو کس طرح سے ادا کیا جائے. اور آخری چیز اخلاقیات، کہ دل کے معاملات کی اصلاح کیسے ہو، کہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہ ہو. بزدلی سے اللہ پاک کر دے اور شجاعت سے مزین کر دے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے حسد، کھوٹ، یہ ساری چیزیں، کچھ چیزیں اخلاق کا حصہ ہوا ہے جن سے آدمی کو پاک ہونا چاہیے، کچھ وہ جس سے آدمی کو مزین ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں، یہ 5 چیزیں ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. اگر آدمی ان میں سے ہر ایک سے متعلق سوچے کہ مجھے اپنا طرز عمل ان میں کیسا رکھنا چاہیے، تو آدمی کے لیے تمام دین پر چلنا صحیح معنی میں آسان ہوگا اور آدمی صحیح معنی میں دین پر عمل کرنے والا بنے گا. ان میں سب سے زیادہ اہمیت تو اعتقادات کی ہے. اعتقاد اور عقیدے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ آدمی کی عبادات کو قبول کرتے ہیں اور اس کی دیگر جتنی محنت ہے وہ ساری کی ساری اعتقادات کی بنیاد پر ہے. اگر کسی آدمی کا عقیدہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی عبادت بھی قبول کر لیں گے، اور اگر کسی شخص کا عقیدہ خراب ہے یا فاسد ہے تو ایسے شخص کی کثیر عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. تو ہر ایک چیز پر سمجھ کر عمل کرنے سے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا. اور دین پر عمل کرنے کی جو ترتیب ہے، ایک سلسلہ یہ ہے کہ معاشرے میں آپ جانتے ہیں اصلاح کے حوالے سے بہت کوشش کی جاتی ہے. بہت سی تنظیمیں ہوتی ہیں، بہت سی جماعتیں اس حوالے سے کام کرتی ہیں. اور آج کل اس دور میں میڈیا میں آپ دیکھیں گے تو خاص طور پر ایک نئی ترتیب جو آج سے 5-7 سال پہلے، 8 سال پہلے نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جسے ٹاک شوز کہتے ہیں وہ بہت ہوتے ہیں، کثرت سے ہوتے ہیں. یہ اخبارات میں آپ اشتہار دیکھیں گے، جس اخبار کا جو ٹی وی چینل ہے وہ اپنے رات کو ہونے والے مختلف معاملات کے اوپر رائے زنی کرنے کے لیے مختلف قسم کے ماہرین کو بلاتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اور ایک سلسلہ ہے بڑا لمبا چوڑا، ایک طویل فہرست ہے. لیکن اس سب کے باوجود معاشرے کا عالم یہ ہے کہ اصلاح کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں.
اصلاح کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں۔ اس سب کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا اپنی ذات سے نہیں کرتا بلکہ دوسروں کی ذات سے کرتا ہے۔ ہر شخص اصلاح کی جو بھی کوشش کرتا ہے تو اس کی ابتدا دوسروں سے کرتا ہے کہ دوسرے کو ایسا ہونا چاہیے، دوسرے کو ایسا ہونا چاہیے۔ آپ جتنے اس قسم کے معاملات دیکھیں گے، عام روزمرہ گفتگو میں آپ 2-4 آدمیوں کو بیٹھے بات کرتے دیکھ لیں۔ بہت سے ایسے یہ باغ جناح میں چلے جائیں، صبح کے وقت میں بہت سے لوگ بیٹھے باتیں کرتے نظر آئیں گے، لیکن یہی چیز ملے گی، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں کو ایسا کرنا چاہیے تھا، فلاں نے ایسا نہیں کیا، اس نے کیوں نہیں کیا، اس نے فلاں کیا، کیوں کیا، ایسا کیا، نہیں کیا، ایک لمبا معاملہ ہے۔ یہ چیز کہ آدمی دوسرے سے اصلاح کی ابتدا کرے، اس کے نتیجے میں کبھی بھی معاشرے میں اصلاح نہیں ہوتی، معاشرہ کبھی بھی نہیں سدھرے گا۔ اس کی ابتدا یہیں سے ہوگی کہ آدمی اپنے آپ سے ابتدا کرے کہ اس سارے معاشرے میں میرا جو ایک طرز عمل ہے وہ کیسا ہے، میں اپنے عقائد میں ٹھیک ہوں، دوسرے کو فی الحال چھوڑ دیں، میں اپنے عبادات میں ٹھیک ہوں، کیا اپنے معاشرت میں ٹھیک ہوں، میرے اخلاق درست ہیں اور کیا میرے معاملات وہ درست ہیں۔ آدمی اپنے معاملات کی، عبادات کی، ان چیزوں کی اصلاح کی فکر میں لگے گا تو معاشرہ ظاہر بات ہے وہ 1-1, 2-2, 4-4 افراد کے ملنے سے بنتا ہے۔ مثلا اگر میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو ہر شخص کی اصلاح ہوتی جائے گی اور اس کے نتیجے میں جو معاشرہ ہوگا وہ ایک صحیح اور عمدہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور اگر ابتدا ہو دوسرے سے تو اس صورت میں معاشرہ برباد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، جو لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگوں میں یہ خرابی ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں، جو ایسی باتیں کرے گا تو ان میں سب سے بڑا ہلاک ہونے والا وہ خود ہے۔ جو دوسروں کی ہلاکت کی بات کرے گا اصل میں سب سے بڑا ہلاک ہونے والا وہ خود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نظر لوگوں پہ گئی، اس نے لوگوں کے بارے میں سوچا کہ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے، لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ مجھے کیسا کرنا چاہیے اور مجھے کیسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی ذات کی طرف توجہ کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر کوئی دوسرا شخص گمراہ ہے، غلط ہے، اور تم ہدایت پر ہو تو دوسرے بندے کی گمراہی سے تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنی فکر کرے۔ وہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کیا لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو کہ لا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ اپنی فکر کی جائے، دوسرے کی گمراہی بشرطے کہ خود ہدایت پر ہوں گے تو دوسرے کی گمراہی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا اگر کسی نقصان میں ہے تو ہوتا رہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ہم ہدایت پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم یہ آیت پڑھتے ہو، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اگر کہیں کوئی ظلم ہوتا ہو، کہیں کو منکر اور کوئی گناہ ہوتا ہو اور لوگ اس کو نہ روکیں گے تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عذاب نازل کر دیں جو پورے معاشرے پہ آ جائے۔ مفہوم یہ ہے کہ آدمی حتی المقدور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے، حتی المقدور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے، لیکن اس کوشش کرنے کے بعد اور کوشش کرنے سے پہلے اصل میں محور اس کی اپنی ذات ہونی چاہیے۔ اگر آدمی دوسروں کی اصلاح کی کوشش یوں شروع کر دے کہ سمجھے کہ شاید اصلاح شروع ہی یہاں سے ہونی چاہیے کہ آدمی دوسرے کی بات کرے، تو نتیجے کے طور پر آدمی ہمیشہ ہی لگا رہے گا، کبھی بھی نہیں سدھرے گا، اپنے آپ سے بھی فارغ ہو جائے گا۔ حسی جو بیماریاں ہیں، حسی عام جو بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں آدمی اپنے مرض، اپنے مسئلے کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اپنے مرض کو، اپنے مسئلے کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ اور ایک عزیز تھے تو ان کے دانت میں کچھ عرصہ درد رہی، دانت میں کچھ مسئلہ ہو گیا
تو کچھ عرصہ اس دانت کے درد میں وہ پریشان رہے کافی عرصہ. تو ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے کہ یار درد تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، بندے کو درد کی واقعی سر کا ہو، ہاتھ پیر ناک کان کہیں کا درد ہو بڑا برا ہوتا ہے، لیکن یار دانت کا درد سب سے ہی برا ہے، دانت کا درد سب سے ہی برا ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک ہمارے جانے دوست تھے، ان کو کافی عرصہ کان کے اندر پیپ پڑ گئی، بڑا پریشان، علاج کراتے رہے کافی عرصہ. کان کا درد بڑا ہی خراب ہوتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک کوئی درد نہیں. کسی کے نزدیک سر کا درد ایسا ہے کہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اصل میں یہ ہے کہ درد ہر ایک ہی خراب ہے، لیکن جس کو اپنی تکلیف کا احساس ہے اس کو دوسروں کی تکلیف لگتی نہیں. اسی معاملات میں یہ ہماری صورتحال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو تکلیف مجھے ہے ویسی تکلیف کسی کو بھی نہیں ہے. ایک ہمارے استاد ہیں تقریباً، تو انہوں نے بتایا کہ ایک عزیز خاتون کو لے کر ہسپتال میں گئے، پیٹ میں درد تھا شدید، بہت زیادہ درد ہونے کی وجہ سے ہسپتال لے گئے. اب وہ کرا رہی ہیں اور بڑی پریشان ہیں، تو تسلی دینے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے دیکھا کہ ایک سامنے سے خاتون کو لا رہے ہیں ویل چیئر پہ، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، کوئی حادثہ ہوا، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، جسم جلا ہوا، بہت برا حال اس عورت کا. تو کہتے ہیں میں نے اس کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے پیٹ میں درد ہے، لیکن اس کو دیکھو نا کہ اس کا جسم کئی جگہ سے جل چکا ہے، ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، پلستر ہوا ہوا ہے کئی جگہ سے، تو اس کی حالت کو دیکھو، ذرا اپنی حالت پہ تسلی کرو، کوئی بات نہیں. تو اس نے ہلکی سی نظر اس پہ ڈالی اور ہلکی سی نظر ڈال کے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے حالت تو واقعی بڑی خراب ہے، لیکن کم از کم پیٹ میں درد تو نہیں ہے، اس کے کم از کم اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے. یعنی اپنے پیٹ کی درد کا شدت سے احساس ہے، اتنا احساس ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے کی نہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں ہاتھ پیروں کا احساس ہے، نہ اس کے جلے ہوئے جسم کا، نہ اس کی جگہ جگہ کی گئی پٹیوں کا، کسی چیز کا کوئی احساس نہیں. یہ حسی جو بیماریاں ہیں ان میں ہمارا اپنا طرز عمل یہی ہے. ہم اپنی تکلیف کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنی پریشانی کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسرے شخص کی پریشانی کو تکلیف کو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتے. لیکن جب حسی معاملات سے ہٹ کر غیر حسی چیزوں کی طرف معاملہ آتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے. اس میں آدمی دوسرے کے طرز عمل کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. اپنے بارے میں احساس یہ نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس دور کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ اس قسم کی مجالس منعقد کی جاتی ہیں، بہت سی مجالس ہوتی ہیں، ان مجالس سے بھی فائدہ اسی لیے نہیں ہوتا. کسی مجلس میں چلے جائیں، کسی واعظ و نصیحت کی مجلس میں چلے جائیں، تو وہاں جا کر بھی فائدہ جو نہیں ہوتا اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اس مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں جو بات ہو رہی ہے، تو بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں شعوری یا غیر شعوری طور پر ان میں سے کوئی شخص اس مجلس کی ہونے والی باتوں کا اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھتا. تو میں نے کہا میرے ساتھ والے کو کہا جا رہا ہے، مجھے نہیں کہا جا رہا، میں اس کو کہا جا رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں، پچھلے کو کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کہہ رہے. اور جب کوئی شخص کسی بات کا اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھتا تو اس کا کیا اثر لے گا؟ آدمی تو اسی چیز کا اثر لے گا جس کا سمجھے کہ مجھ سے کہی جا رہی. یہاں ایک اچانک آدمی آ کر پوچھے جی اسٹیشن کا راستہ کون سا ہے، اور میں اس کو راستہ بتاؤں گا تو آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ میری بات کو توجہ سے نہیں سنیں گے. کیوں نہیں سنیں گے؟ آپ سوچیں گے میں نے جانا ہی نہیں یار، اس نے جانا ہے وہ سن لے. آپ نہیں سنیں گے، سنیں گے بھی تو الفاظ سن لیں گے، اس انداز سے نہیں سنیں گے جس انداز سے وہ سنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ احساس ہے کہ میں نے اسٹیشن جانا ہے، اس لیے بتانے والا مجھے بتا رہا ہے تو میں توجہ سے دھیان سے سن لوں تاکہ راستے میں پریشانی نہ ہو. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے نہیں جانا وہ کبھی بھی اس توجہ دھیان کے ساتھ نہیں سن سکتے جس توجہ دھیان سے وہ سنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنی ضرورت کا احساس ہے، اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے. تو مجالس جو اس قسم کے معاملات کے لیے منعقد کی جاتی ہیں ان کے اندر بھی آدمی کے آنے جانے کے بعد جو اصلاح کی صورتیں نہیں نکلتی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی اس میں کی گئی باتوں کا اپنے آپ کو مخاطب کئی وجوہ سے نہیں سمجھتا. بہت سی باتیں واقعتاً فرض کریں میری ذات کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے ہے،
لیکن مجلس میں ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر ایک سمجھے کہ یہ بات جو کی گئی ہے یہ کسی اور کو نہیں کہی جا رہی. اس مجلس میں میرے سوائے یہاں ہے ہی کوئی نہیں, میں اکیلا بیٹھا ہوں, میرے سوائے اس مجلس میں کوئی بھی نہیں ہے, یہاں اکیلا میں ہوں, میں بات کر رہا ہوں اور یہ بات کرنے والا ہے اور میں ایک بات سننے والا ہوں. تو ایسی صورت میں آدمی کو فائدہ ہوگا. قرآن پاک سب سے بڑی نصیحت ہے, قرآن پاک سب سے بڑی نصیحت ہے, اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی نصیحت لانے والا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو قرآن پاک سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی فائدہ نہ ہوا, بہت سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا. قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب, کہ اس قرآن پاک میں بہت بڑی نصیحت ہے لیکن اس شخص کے لیے جس کا دل ہو. اور قلب سے مراد یہ نہیں جس کو ہم دل کہتے ہیں, جس کا یہ دل کے امراض کی طرف لکھا ہوتا ہے. دل سے مراد آپ یوں سمجھیں کہ پورے انسان کے بدن میں روح سرایت کی ہوئی ہے. جیسے آپ کسی غبارے میں ہوا بھر دیتے ہیں تو ہوا اور غبارہ کوئی کچھ سراپا بنا ہو, اب ہوا بھریں گے تو وہ ہوا اس غبارے کے مثلاً ہاتھ ہے اس میں بھی گھس جائے گی, اس کے سر میں بھی جائے گی, اس کے پاؤں میں بھی گھسے گی. تو جیسے ہوا جائے گی اس کے پاؤں میں بھی گھسے گی, تو جیسے ہوا اس غبارے میں سرایت کی ہوئی ہے, گھسی ہوئی ہے, اس طرح سے مثال ہے کہ روح ہمارے بدن کے ایک ایک گوشے میں ہے. تو ہمارے جسم کے ہمارے دل کے حصے پر جو روح کا حصہ آ رہا ہے نا, اسے کہتے ہیں قلب, وہ مراد ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا مراد نہیں ہے, اس کی اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح تو اس کے پیچھے جو روح کا حصہ اس کی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اگر کسی کا ہے اور وہ متوجہ ہے, لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید, کہ اس کا دل بھی ہو, وہ بذات خود حاضر بھی ہو اور کان بھی پوری طرح لگائے. اور کفار کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا, کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء, کہ ان کفار کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی جانور جا رہے ہوں اور جانوروں کے پیچھے سے کوئی آدمی ان جانوروں کو ہاکار لگاتا ہو, تو جانور دعا اور ندا ہاکار کو سمجھ لیتے ہیں, ہو ہا کریں گے جانور اس کو سمجھ لیتے ہیں. لیکن جانور سے اگر آپ گفتگو کریں گے تو جانور گفتگو کو نہیں سمجھتا. جانور سے آپ کہیں کوئی گائے جائے اس کو کہیے اب ذرا کنارے پہ ہو جائیں, جانور نہیں سمجھے گا. ہم ایک ملک میں ایک شہر میں داخل ہوا, یہ کلور کوٹ میں. جس وقت ہم وہاں پہنچے تو اس وقت رات کے 2-2:30 بج چکے تھے. شہر کے سے باہر اتار دیا, چونگی کی وجہ سے ڈرائیور اندر لایا نہیں, اتار دیا, 2 بندے ہم صرف. تو ہم جو ہے اس میں شہر میں چلے, اور شہر میں چلے تو دور سے شہر کی بتیاں نظر آئی نا, کافی دور تھے. تو اندر سے کتوں کے بھونکنے کے ہم بڑے پریشان ہو گئے, اور رات کے 2 بج گئے, اب کتے جو ہیں وہ تو پیچھے پڑ جائیں گے. اس وقت خیال آیا کہ جو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی چھڑی ساتھ رکھنے کی, اس کی افادیت کا احساس اس وقت ہوا کہ سنت کا یہ فائدہ ہے. خیر چلے ہم, کتے واقعی تنگ کرنے لگے, لیکن شہر کے شروع میں ہی چھوٹا سا اڈا تھا, وہاں ایک آدمی مل گیا, وہ جس کے ہاں جانا تھا اس کو جانتا تھا. ہم نے کہا ہمیں چھوڑا ہے وہاں پر. اس نے جب چلا تو راستے میں کتوں نے تنگ کیا تو اس نے ایک ذرا سی آواز نکالی, ایسے کر کے آواز نکالی, کتے سارے بھاگ گئے, سارے کتے بھاگ گئے. ہم سوچتے رہے کہ دیکھو آواز نکالنے کا ڈھنگ ہے وہ ہے کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء, کہ وہ دعا اور ندا سے مراد ہے ہاکار, کوئی پکار لگا دیں, کوئی منہ سے آواز نکال دیں تو جانور اس کو تو سمجھے گا, گفتگو کو نہیں سمجھے گا. اللہ نے یہ مثال دی جانوروں کے ساتھ کس کو, کافروں کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ان کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے, وہ اپنے بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھتے نہیں, محتاج نہیں سمجھتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کی بات کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا, قرآن پاک کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. قرآن پاک سنتے تھے اور چھپ چھپ کے سنتے تھے. ابو جہل جیسا متعصب ترین آدمی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن پاک توجہ کے ساتھ سنتا تھا. لیکن اگر آدمی کسی چیز کو اپنے کان کی لذت کا ذریعہ بنا لے کہ جی بڑا اچھا لگتا ہے, کان کی لذت کا ذریعہ بنا دے,
جیسے وہ بہت سے لوگوں کے نزدیک کسی آدمی کے علمیت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جی بہت اچھا بول دیں، بڑا ستھرا بول دیں، تو ہوگا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے کانوں کی لذت کا انتظام کر لیا کہ جی میرے کانوں کو یہ آواز بھری لگتی ہے، یہ انداز میرے کانوں کے لیے عمدہ ہے، مجھے پسند ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن کانوں کی لذت کا انتظام کیا تو بہت سے بہت ہوگا تو یہی ہوگا کہ کسی نے قرآن سن لیا لیکن قرآن کا اثر نہ لیا تو کیا ہوا؟ اثر نہ لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنے ہوئے قرآن پاک کا اثر بھی نہ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اثر لینے پہ آئے تو آدمی اور تو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے قرآن پاک سناؤ۔ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے رہے، بہت 2-3 رکوع پڑھ گئے سورۃ النساء کے، اور اس دوران میں 2-3 رکوع پڑھنے کے بعد جب ذرا سر اٹھا کے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے، اور آیت کا مضمون یہی تھا جس پر حضور علیہ السلام رو رہے تھے کہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو قیامت کے دن حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں کے اوپر ایک گواہ بنا کے طور پیش کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے منظر کو جو سوچا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ تو اثر آدمی لے، اس لیے فرمایا کہ قرآن پاک میں نصیحت ہے، لیکن اسی کے لیے جس کا دل ہو، جو کان کو متوجہ کرے، وہ شہید اور وہ حاضر بھی ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مختلف مجالس کے حوالے سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یار اس پہ اثر تو ہوا کوئی نہیں، اس پہ اثر ہوا کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں اس مجلس کے بارے میں بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے سنا دائیں بائیں، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ فلانا جانتا ہے کہ اثر ہوا، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں، بہت جگہوں پہ سننے کو ملتا ہے یہ لفظ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل نفس میرا یہی ہے کہ میں نے سنی ہوئی بات کا اپنے کو مخاطب نہیں سمجھا، میں نے یہ نہیں سمجھا کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، بلکہ میں نے یہ سمجھا کہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، میرے اندر یہ عیب نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بات کی جائے تو آدمی یہ سمجھے کہ یہ جو بات کی گئی یہ میرے لیے ہے، اور اس مجلس میں سوائے میرے یہاں کوئی موجود ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ کر بیٹھے گا تو پھر آدمی کو بات کا صحیح فائدہ ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کسی کو اپنے آپ کو کسی اعتبار سے ذمہ دار تو سمجھے۔ یہ بھی آپ نے آیت کریمہ پڑھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اصل میں سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے، لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کی۔ اور 17 پارے میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنین کو بھی ایسے ہی ان کے غموں سے نجات دیا کرتے ہیں۔ اس کا اصل میں جو واقعہ تھا وہ یہی تھا کہ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے جو حالت دیکھی تو ان کو عذاب کی وعید دے کر خود نکل گئے، عذاب کی وعید دے کر نکل گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی براہ راست کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا کہ آپ ان کو کہہ دیں اور آپ چلے جائیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب ہی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری رہنمائی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس معاملے میں ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے، تو اس کے بعد ان کو عذاب کی دھمکی دے کر، وعید دے کر خود تشریف لے گئے۔ لیکن جب آگے گئے اور سمندر کا سفر سامنے تھا، اس میں کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈاواڈول ہو گئی، اور اس زمانے کے لوگوں نے سمجھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا بندہ سوار ہے جو بھاگا ہوا غلام ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ جائے تو وہ اگر کسی کشتی میں بیٹھ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو انہوں
انہوں نے کہا بھی اگر تم میں سے مجلس کے اس کے تمام شرکاء سے کہا سوار تھے کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو چھلانگ لگا لے، یہاں سے چلا جائے تاکہ باقی لوگوں کی جان بچ جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں، انہوں نے فوراً یہ سوچا کہ اصل میں ہی ہوں وہ بھاگا ہوا غلام، میں ہی ہوں وہ بھاگا ہوا غلام، اصل میں قصور میرے سے ہوا۔ چنانچہ اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہوں۔ لوگوں نے چہرہ دیکھا، نبی کا چہرہ تو آپ جانتے ہیں کیسا چہرہ ہوگا، لوگوں نے کہا نہیں آپ نہیں ہو سکتے، کوئی اور قرآن اندازی کی گئی۔ جب قرآن ڈالا گیا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، لوگوں کو یقین نہیں آیا، پھر قرآن ڈالا فکان من المدحضین، لیکن آخرکار قرے پر لاجواب ہوئے اور یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اور سمندر میں جب ڈال دیا گیا اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے ان کو نگل لیا۔ اب وہ جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کیا پڑا، یا اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ جو غلطی ہوئی قوم کو عذاب کے بارے میں بتانے میں، وہ غلطی میری ہے، وہ غلطی میری ہے، اس معاملے میں جو کچھ معاملہ ہوا غلط ہوا وہ میرا ہے، تیری طرف سے کچھ نہیں ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ انی کنت من الظالمین، عربی کے اصول کے تحت یہاں پر انی من الظالمین بھی ٹھیک تھا، یا کنت من الظالمین خالی بھی ٹھیک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جواب میں یوں کہا انی کنت من الظالمین، جس کا مطلب بنتا ہے کہ میں ہی بات یہ ہے کہ میرے سوا اور کوئی نہیں، میں ہی خود خطا کار اور قصوروار ہوں۔ اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا رسول اللہ یہ انہوں نے پڑھا ان کو نجات ملی، کیا یہ صرف ان کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن پاک پورا نہیں پڑھا، پوری آیت نہیں پڑھی، آگے دیکھو کیا لکھا اللہ نے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم مومنین کو بھی ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، اگر آپ آج پڑھا آپ نے یا کسی موقع پر آپ آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو آپ پر فرض کریں یا میرے پہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مرض ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی روزگار کی تنگی ہے، تو آدمی روزگار کی تنگی تو روزگار کی دعا کرے نا، یا اللہ میرے روزگار میں وسعت پیدا کر دے، یہ دعا کرے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں قصوروار ہوں۔ روزی کا مسئلہ آیا تو کہتا ہے میں قصوروار ہوں، کسی دشمن کا معاملہ آیا تو کہتا ہے میں قصوروار ہوں، کوئی اور مشکل پیش آئی تو کہتا ہے میں قصوروار ہوں۔ کیا ہے، پھر روزی کا مسئلہ ہے تم روزی کی دعا کرو، ہمارے دشمن کا مسئلہ ہے دشمن کی دعا کرو، جیسا مسئلہ ہے ویسی دعا کرو۔ لیکن صورتحال کیا بنی ہوئی ہے کہ مسئلہ کوئی بھی ہو، آیت کریمہ ایک اسم اعظم ہے، آیت کریمہ گویا کہ ایک اسم اعظم ہے کہ آپ دعا کیا اسم اعظم ہے، سب سے بڑا اسم اعظم یہی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی جو کچھ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ خشکی اور تری میں جو فساد اس وقت پھیل چکا ہے وہ سب کا سب لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ ان کے اعمال کا نتیجہ وبال ان کو چکھاتے ہیں، کیوں؟ شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ تو قصور کا اعتراف کریں گے اور اس کی برکت سے یہ آیت کریمہ بہت سے لوگ بہت سے معاملات کے لیے پڑھتے ہیں، مجربات میں سے ہے، بزرگوں کے عملیات میں سے ہے، بڑے بڑے مشائخ کے عملیات میں سے ہے کہ اس کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کی طرح طرح کی مشکلات اور مسائل میں اس کے ایسی مدد کرتے ہیں کہ جہاں آدمی کی عقل دنگ رہ جائے، آدمی کا خیال اور گمان بھی وہاں نہیں جاتا۔ لیکن کیا وظیفہ ہے، اپنا قصور اعتراف ہے کہ میری بات ہے، میں نے غلط کیا۔ یہ چیز اگر آدمی کے اپنے دیگر معاملات میں آئے گی کہ میں راستے پہ جا رہا ہوں تو میرے راستے پہ چلنے سے یا میں جو معاملہ کر رہا ہوں کیا میں اس میں ٹھیک ہوں، میں اس میں ٹھیک ہوں، میں دکان پہ جاتا ہوں تو آدمی دکان کے اپنے دکان کی اصلاح کر لے تو بازار دکانوں سے مل کر بنا، بازار دکانوں سے مل کر بنا، اگر ایک دکان کی اصلاح ہوگی دوسری دکان کی اصلاح ہوگی، اللہ تعالیٰ بازار کی اصلاح کر دیں گے۔ تو ہر شخص اس کی اصلاح کا بہترین حل یہی ہے کہ آدمی اصلاح کی ابتدا اور اس کی کوشش اور محنت وہ اپنی طرف سے کرے، اور ایسی کسی مجلس میں جائیں تو وہاں جا کر مقصد صرف یہ ہو کہ میں اپنی کوتاہی کو سمجھ لوں،
میں اپنی کوتاہی کا سمجھوں کہ اس بات میں میرے لیے کیا سبق ہے، اس بات میں میرے لیے کیا سبق ہے. یہ بہت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. قرآن پاک میں بعض باتوں کے بارے میں ایک مرتبہ قرآن پاک میں آتا ہے، قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا، تو کئی لوگوں نے اس کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، آئے کاش ہمیں بھی اتنا مال و دولت مل جائے جتنا قارون کو ملا. اس زمانے کا لاؤ لشکر اور اس کا خزانہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے، صرف چابیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک جماعت اس کی چابیاں اٹھانے سے عاجز آ جاتی تھی. خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے، اور وہ نکلتے تھے تو اسی طرح سے پورے چشم اور حشم و خدم کے ساتھ نکلتے تھے. تو اس کا دیکھ کرنا لوگوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ جو لوگ دنیا کے طلبگار تھے انہوں نے یہ کہا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، قارون بڑا خوش نصیب ہے. جی کہنے والوں نے یہ کہا قارون بڑا خوش نصیب. اللہ نے قال الذین اوتوا العلم ان لوگوں نے کہا جن کو اللہ نے علم دیا تھا، ویلکم، ارے تمہارا ستیہ ناس ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب بہتر ہے. یہ جو مال و دولت لے کے جا رہا ہے اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے. لیکن آگے اللہ نے خود ہی کہا، ان مومنین نے آگے کہا ولا یلقاها الا الصابرون، لیکن یہ بات کہ یہ دولت بہتر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کا ثواب، اللہ کا اجر ایمان عمل صالح والے کے لیے وہ بہتر ہے. یہ بات سمجھ صرف اسی کو آتی ہے جو صبر والا ہوتا ہے، ورنہ ایسی باتیں کسی کو سمجھ نہیں آتی. ایسی باتیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہتے تھے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا تھا انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو. یہ الفاظ ہیں، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو، جو جسے ہمارے کہتے ہیں پاگل ہوتا ہے نا، پاگل بونگا جسے کہتے ہیں. یہ صحیح اس کا ترجمہ پنجابی میں بنتا ہے سفیہ. انا لنراک فی سفاہۃ، انہوں نے کہا یا قوم لیس بی سفاہۃ، میرے اندر کون سی بے وقوفی ہے کہ میں نے اللہ رسول کی بات کی ہے، اللہ کی بات کی ہے، اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے. لیکن جب کسی کو سمجھنا ہے تو وہ اچھی باتوں کو کیا بنا دے گا، پاگل پن، بے وقوفی، جہالت، یہ کہہ دے گا. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگوں نے یہ تبصرے کیے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بڑی تجارت والی قوم تھی، اور آج کل بھی نظر یہ ہے کہ جی جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہوتی. ہمارا ایک جو شاگرد ہے وہ ماشاءاللہ سلیم الطبع لوگوں میں سے ہے، بیچارہ اس کو نوکری کے لیے کسی کے یہاں بھیجا کہ چلو ایک نمازی ساتھی ہے ان کے یہاں بھیج دیا. اب وہ ماشاءاللہ متشرع بھی ہیں، نماز پڑھنا. دیکھو بات ہے معاملات کی، بات ہے معاملات کی، اور کسی سے گویا کہ مطلب علماء سے تعلق بھی ہے، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اس کی مجلس میں جانے کے بعد، چاہے جمعے میں گئے یا کسی جگہ پر گئے، آپ نے اس کو مخاطب نہیں سمجھا تو بھی ساری دینداری بعض اوقات ایک طرف رہ جاتی. بندہ وہ کام کر بیٹھتا ہے جو بعض اوقات کوئی بے دین آدمی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہوتی صرف. اب وہ کہتے 2 دن کام کر کے آئے میرے پاس، ہی میں وہاں کام نہیں کر سکتا. کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا جی دھوکہ بڑا ہے، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھیں گے سب کچھ کریں گے لیکن یار اس کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر. یعنی دھوکے کا اس نے مجھے ایک مثال دی کہ ایک خاتون جو پرانی ان کی کسٹمر تھی، اور وہ بعض اگر لوگوں کے ذہن میں گھسا ہوتا نا جی اٹلی کا کپڑا بہاؤ جی، اٹلی کا، کہ اٹلی کا کپڑا کوئی نہیں ہے جی اب لوکل پہ. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو وہی لینا. اب اس نے اس کو بدل دیا، کیا کہتا ہے اٹالین سوٹ دکھانا ذرا. کو فرق پڑا؟ لیکن وہ آگے ان پڑھ تھی بیچاری، اس کو نہیں پتا تھا کہ پنجابی یا اردو میں کہہ دیں گے تو کیا کہہ دیں گے اٹلی کا، تھوڑا سا بدل کے کہہ دیں گے تو کیا بن جائے گا اٹالین. بات ایک ہی ہے. اور وہی پاکستانی کپڑا اٹالین بنا کے پیش کر دیا اور بیچ دیا اور لے گئی. تو شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی بڑی تاجر قوم تھی، تجارت کرتی تھی. اب شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، معاملات کو درست رکھو، ناپ تول کی کمی نہ کرو، پورا پورا تول کے دو. اور دیکھو زمین میں فساد مت مچاؤ، کیونکہ یہ فساد ہے.
یہ فساد ہے. جو اللہ اس کے رسول نے احکام دیے ہیں وہ انصاف اور عدل ہے اور انہی میں امن ہے. اگر کوئی آدمی ان کو چھوڑ دے گا تو یہ نہ سمجھے کہ یہ فساد کوئی بم دھماکے، یہ تو فساد کی ایک اور نوعیت ہے. اگر یہ فساد موجود نہ ہو، یہ فساد موجود نہ ہو اور آپ سمجھیں کہ کوئی ایسا مقام ہو جہاں پر کافر رہتے ہوں اور امن ہو وہاں پر، تو آپ کا کیا خیال ہے وہاں فساد نہیں ہے؟ وہاں بہت بڑا فساد ہے. کفر بجائے خود ایک فساد ہے، شرک بجائے خود ایک فساد ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لیں، اپنے معاملات کی اصلاح کرو. اگر معاملات کی اصلاح نہ کرو گے، ایک غلط بے کر لی، وہ غلط بے پورے بازار میں ایک فساد مچائے گی. غلط انداز سے کیا ہوا سودا، غلط انداز سے بیچی گئی چیز اور خریدی گئی چیز، اس کے اثرات ہوں گے وہ بازار سے لے کر گھر تک آدمی کا تعاقب کریں گے. تو انہوں نے کہا نا کہ اوف الکیل، اپنے ناپ تول پورے کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، دیکھو سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو، صحیح ترازو کے ساتھ لوگوں کا سامان تولا کرو. ترازو میں لوگ عدل بدل کر لیتے ہیں. تو آگے سے انہوں نے کیا کہا، یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری نمازیں تم کو ویسی پٹیاں پڑھاتی ہیں. الصلاۃ تأمرک ان نترک، کہ تمہارا لگتا ہے تمہاری نمازیں تم کو یہ پٹیاں پڑھاتی ہیں کہ ہم جو اپنی مرضی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے، یہ تمہاری پتہ نہیں کہاں سے وہم و گمان کو خیالوں کی باتیں ہیں جو تم کہتے ہو کہ جی ایسے کرو ایسے نہ کرو، ایسے کرو ایسے نہ کرو. تو آدمی اگر اپنے آپ کو سمجھے نہ کہ میں غلط ہوں تو آدمی نبی کی تقلید کر دے کہ بھائی تو کیا کہہ رہا ہے. اگر آدمی کسی کو اپنے آپ کو غلط ہی نہیں سمجھتا تو اس سمجھانے والا نبی بھی ہوگا. یہودیوں کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسکم، اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی رسول کوئی ایسا حکم لے کر آیا جو تمہاری مرضی کا نہیں تھا تو کیا کیا، بعض اوقات ایک جماعت کو، انبیاء کی ایک جماعت کو قتل کر دیا. فریقا کذبتم وفریقا تقتلون، بعضوں کو جھٹلا دیا کہ جی تم جھوٹے ہو، غلط کہتے ہو. نبی کو اللہ نے نبیوں کے بارے میں یہودیوں کا ترجمہ ذکر کیا ہے، عام بندوں کے بارے میں نہیں ہے. یہودیوں کے بارے میں ہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو. تو کسی کو تو اتنے کہنے پہ گزارا کر لیا نا کہ جی یہ جھوٹ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، ہم ان کی بات عمل نہیں کریں گے. لیکن بعضوں کے ساتھ رد عمل کیا دکھایا کہ ان کو شہید ہی کر دیا. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. تو آدمی اپنی پہلے فکر کرے، اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھے. میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس گفتگو کا اپنا مخاطب مجھے خود سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اصلاح کا عمل شروع یہیں سے ہوگا کہ آدمی غلطی کا، یا لیکن ذوالنون مصری حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جس مچھلی نے کھایا تھا نا، مچھلی اصل میں عربی میں کہتے ہیں نون، کہتے ہیں مچھلی کو. تو یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بلکہ بہت ہی بڑے بزرگ ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ذوالنون مصری بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کو بھی ایسے ہی ہوا تھا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جیسا معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ذوالنون مچھلی والا. ان کا نام پڑ گیا، اصل نام کوئی بھی نہیں جانتا، یہ نام نہیں ہے ان کا، لقب ہے. تو ان کے پاس ایک زمانے میں لوگ آئے، قحط پڑ چکا تھا. لوگ آئے اور لوگوں نے آ کر کہا کہ قحط پڑ چکا ہے اور بارش نہیں ہو رہی، پانی نہیں ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت زیادہ مصیبت کا شکار ہے لوگ. تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش فرما دیں اور یہ جو پریشانی تنگی ہے اس کو دور کر دیں. تو ہم نے کہا دعا تو کر دیتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو کچھ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے بند ہوں یا زمین کے بند ہوں، اصل چیز اس کے پیچھے اسباب کے درجے میں وہ بنی آدم کے گناہ اور ان کی بدعمالیاں ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس بستی میں بدعمل شخص کون ہے، برا شخص کون ہے، اس کو نکال دو. اس لیے یہ جو صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں نا، استسقاء جب بارش نہ ہو، تو اس قسم کی نماز کے بارے میں ضابطہ ویسے تو یہ ہے کہ شہر سے نکل کے پڑھی جائے. آج کل شہر بڑے ہیں تو کسی میدان میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں اصل ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ جائیں تو کسی کافر کو ساتھ نہ لے کے جائیں، کیونکہ کافر اللہ کے غضب کی جگہ ہے، اللہ کو اس پہ غضب ہوتا ہے. تو آپ تو جا رہے ہیں دعا کرنے، اب آپ دعا کرنے جا رہے ہیں تو بچوں کو لے جائیں، عورتوں کو لے جائیں، بعض اوقات یہ ہے کہ اس میں جانوروں کو بھی لے جائیں تاکہ جانور بھی گڑ گڑائیں گے اور وہ بھی آواز نکالیں گے، بچے بھی نکالیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعا قبول کر لیں گے. لیکن کسی کافر کو نہ لے جاؤ. کیوں؟ کافر کو لے جائیں گے تو صورت یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ساتھ میں غضب کا نشانہ بھی موجود ہے ساتھ میں، تو یوں اللہ کی رحمت تو نہ آئے گی.
انہوں نے کہا کہ دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کرتے پہلے جو سبب موجود ہے اس قسم کے کام کا جو بندہ، اس کو بھی نکال دو۔ اب وہ کس کو نکالیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا بدعمل شخص میں ہوں، اپنے بارے میں کہا میں ہوں۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں ہوں۔ اب دیکھیں، تواضع کے اندر جھوٹ نہیں بول سکتے آپ، یاد رکھیں۔ اگر آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے، آپ کو محبت ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مثلا محبت ہے، تو محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بڑھانے چڑھانے میں اس کی تعریف، جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا آسان ہے، یہ غلط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا سب سے مشکل ہے، سب سے مشکل ہے، مشکل ترین کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام وہ بہت اونچا ہے مخلوق میں، خالق سے تو نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل جسے کہتے ہیں نا انتہاؤں پہ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی تعریف کرتے کرتے حضور علیہ السلام کو درجہ بشریت سے نکال کر خدائی میں داخل کر دے تو کافر ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف میں گھٹاتے گھٹاتے اتنا کہیں کر دے کہ آپ کو عام انسانوں کے ساتھ جا جوڑے، تو یہ بھی اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ اس لیے فرمایا تھا کہ مجھے ایسے بڑھانا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھا دیا تھا، کہ محبت کرتے کرتے خدا کا بیٹا ہی بنا دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں تعریف حضور علیہ السلام سے محبت ہے، ان کو جو مرضی کہہ دو، ان کو جو مرضی کہہ دو، یہ نہیں ہے۔ محبت ہے لیکن جو مرضی نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے بندے کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسی کیسی صفات تھیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں، باقی حقیقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑھا نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ تعریف کرنے میں آپ کسی کی تعریف کریں گے، تعریف بھی سچ کے ساتھ ہی کریں گے، تعریف میں جھوٹ نہیں بول سکتے آپ۔ مطلب آپ کو اپنے والد سے محبت ہے تو آپ اپنے محبت میں آ کے کہہ دیں کہ میرے والد صاحب مجھے بہت محبت ہے، مجھے بہت محبت ہے، بہت اچھے، اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ، وہ صدر پاکستان ہے۔ جھوٹ تو نہیں بولے گا بندہ، وہ جی ڈپٹی کمشنر اللہ ہو رہا ہے۔ یا محبت میں آ کر آپ جھوٹ تو نہیں بولیں گے، آپ وہی بات کہیں گے جو اس کے اندر ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے اگر آپ تواضع کریں گے تو تواضع میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتے۔ کوئی بندے کہ آپ حافظ ہیں تو آپ حافظ ہیں کہ نہیں، میں حافظ نہیں ہوں، جھوٹ ہو جائے گا۔ تواضع میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بس وہ انداز بدل دیں، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں جی میں حافظ نہیں ہوں، تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تو تواضع میں بھی سچ ہوگا، تواضع میں بھی سچ ہوگا، تعریف کریں گے تب بھی سچ ہے۔ یہ بات سمجھیے۔ آپ سمجھیں کہ حضرت ذوالنون مصری نے اپنے بارے میں کیسے کہہ دیا میں بڑا گناہ گار ہوں۔ عام بندہ سمجھے گا کہ شاید انہوں نے تواضع میں آ کر اپنے آپ کو گناہ گار کہہ دیا۔ تو بات تو یہ ہے کہ تواضع میں آ کر بندہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو واقعتاً گناہ گار سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو واقعتاً گناہ گار سمجھتے تھے، کوئی جھوٹ نہیں بول رہے تھے، تواضع نہیں کر رہے تھے، حقیقت میں سمجھتے تھے کہ ان سب میں سب سے زیادہ بدتر میں ہوں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تعریف میں تو بہت سے مناقب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ معلوم یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ورنہ ایک نبی ہونے کے لیے جو استعداد کسی کے اندر ہونی چاہیے وہ عمر کے اندر ساری ہیں، وہ ساری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے کہ میرے بعد، ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر جوڑ دیتا ہے، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جس راستے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چلتے ہیں۔ ایک روایت میں کہا آپ نے وفات سے پہلے مسجد میں ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ بھائی کسی نے دعا کرانی ہے دعا کرا لو، کسی نے کوئی حق لینا ہے تو حق لے لے، کوئی بات کرنی ہے کر لے، شاید میں کچھ عرصے کے بعد نہ رہوں۔ تو کچھ لوگوں نے دعا کرائی، ایک آدمی نے کہا میں بزدل ہوں، ایک نے کچھ کہا، ایک نے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، کوئی گناہ میں نے نہیں چھوڑا، میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے اس کی قمیض پکڑ کر زور سے کھینچا، غصے سے، کہ اپنے گناہ نہیں بولا کرتے لوگوں کے سامنے، تو گناہوں پہ خدا نے پردہ ڈالا، تم کیوں لوگوں کے سامنے بات کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، بیٹھو نیچے۔ تو حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس کو کہنے دو، یہ کہنے کا موقع ہے، لیکن ساتھ میں آپ نے فوراً تلافی کر دی، کو بندہ یہ نہ سمجھے گا تو میں نے غلط کیا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ عمر، فرمایا کہ حق ادھر ہوگا جدھر عمر ہے، یہ فرمایا حق ادھر ہوگا جدھر عمر ہے، جدھر یہ گھومیں گے حق ادھر گھومے گا۔
ان کی موافقات ہیں. موافقات کا مطلب بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں، جن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے احکامات نازل فرمائے. یہ اس شخص کی حالت ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں بتا رکھا تمہیں؟ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی بشارت سن چکے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، کہ آپ تشریف فرما تھے کسی جگہ پر، ایک صاحب آئے، پوچھا کون ہے؟ فلاں شخص ہے، نام بتایا تو نام دیکھ فرمایا کہ یہ جنت میں ہے. تو اسی موقع پر عمر جو تشریف لائے، ہمیں عمر فی الجنہ، عمر جنت میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سن لی. اور فضائل کا عالم یہ ہے، فضائل کا عالم یہ ہے. اس کے باوجود سمجھتے کیا ہے کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین میں میرا نام تو نہیں لکھا ہوا. یہاں لوگ دوسرے کو منافق سمجھتے ہیں اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی نے کیا سمجھا؟ میں نے اپنے بارے میں کیا سمجھا؟ میں نے اپنی نماز پڑھی تو کیا میں نے اپنی نماز پہ غور کیا کہ میری نماز ٹھیک ہے، میرے معاملہ ٹھیک ہے؟ میں اگر تاجر ہوں تو کیا میری تجارت ٹھیک ہے؟ میں اگر تاجر ہوں تو میری تجارت ٹھیک ہے؟ یا گفتگو میں سچ بولتا ہوں اور جھوٹ تو نہیں بولتا؟ میرا اپنے گھر کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے؟ یہ کبھی کوئی نہیں سوچتا. حقیقت یہ کبھی کوئی نہیں سوچتا. اگر سوچتا ہے تو بالواسطہ طور پر یہاں پہنچ جائے تو پہنچ جائے، براہ راست کوئی نہیں سوچتا. یہ جمعوں کے اندر جمعے کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، میں اس قسم کی مجالس میں تو ماشاءاللہ آپ لوگ دور پر ایسے چل کر آتے ہیں اور آپ حضرات کی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ اس قربانی پر آپ کو اپنی خاص رحمت میں سے حصہ عطا فرمائے، اصلاح فرمائے، اور جو دعائیں اور تمنائیں اور مشکلات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ مشکلات کو بھی دور فرمائے، ان کو آسان فرمائے، مشکلات کو بھی، تمناؤں حاجات کو پورا کرے. اور سب سے بڑی ضرورت جو ہے کہ جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا، وہ آسان فرما دے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنا آسان کرے، تاکہ مرنے کے بعد میدان محشر میں جو صراط مستقیم، دنیا میں صراط مستقیم کا ایک وہ صورت ہے، اللہ اس پر چلنا آسان کر دے. لیکن جمعوں کے اندر یہاں لوگ اصل میں آتے ہیں جمعے کے لیے. ایک تجربہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا ذہن وہاں حاضر نہیں ہوتا. یہ ہمارا تجربہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ایک سوچ ہے کہ ہر شخص ایک مخصوص ذہن لے کر آتا ہے. اس لیے یہاں بھی جب آئے تو یہاں آتے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کی نیت لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دین عطا کر دیں، میری اصلاح کر دیں. اگر کسی کو یہ چیز مل گئی تو باقی چیزیں خود ہی مل جائیں گی. قرآن پاک میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اگر ایک آیت کو اپنا لیں، صحیح معنی میں اپنا لیں، تو ان کی زندگی بھر کی تمام مشکلات کے لیے کافی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے فراہم کر دیں گے، اور اس کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ ہوگا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی دکان اللہ دکان سے دے دے گا، نہیں، دکان تو روزی کا ذریعہ ہے، دکان سے تو بندے کو ملتا ہی ہے. آپ کی ملازمت ہے یا آپ کے اور کوئی ذرائع ہیں، جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ذرائع سے روزی دیتا ہے جو بظاہر ذریعہ ہی نہیں ہوتے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے تمام غموں کی جگہ ایک غم اختیار کر لیا، من جعل همومه كلها ہما واحدا ہم الآخرہ، اگر کسی شخص نے اپنے تمام غموں کو ایک غم میں ڈھال لیا، اور وہ کون سا غم ہے؟ آخرت کا غم، اللہ اس کے دنیا کے سارے غموں سے خود ہی کفایت کر جائے گا. تو ایسی مجالس میں میں جمعے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے. یہاں بھی اگر آدمی اپنا مخصوص کو ذہن لے کر آئے گا تو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ آدمی جو ہے وہ جیسے مثال دیتا ہے نا گائے کی، کوئی بندہ گائے لے کر آئے گوبر کے لیے، اسے ہی کہا جائے گا گائے لے کر آؤ دودھ کے لیے، گائے لو دودھ کی نیت سے. باقی اگر تم اس سے اور کوئی مقاصد چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو وہ بھی دے دیں گے، لیکن آدمی نیت اچھی رکھے. تو ان مجالس سے جب آئیں گے اپنی نیت کی اصلاح ہو، نیت کی اصلاح ہر وقت تجدید. حدیث میں آتا ہے ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ایمان پرانا ہو جاتا ہے. جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو.
اور ایمان کی تجدید ایمان کے اعمال کو اختیار کرنے سے ہے، ذکر میں ہے۔ اسی طرح سے آدمی کا عمل، آدمی کی نیت، اس میں بھی کمی آتی رہتی ہے۔ تو ایسی مجالس میں اس نیت سے آئیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اصلاح کی صحیح صورتیں پیدا کر دیں گے۔ اور ہر شخص یہ سمجھے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے، میں یہ سمجھوں، آپ یہ سمجھیں کہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا مخاطب میرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اس کا مخاطب میں ہوں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھے گا تو پھر اصلاح کی صورتیں پیدا ہوں گی، اللہ تعالیٰ سارے معاملوں کو آسان کر دیں گے۔ لیکن اگر آدمی یہی سمجھے تو پھر آدمی اس مجلس کی کیا بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس اٹھ کر لوگ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سے لوگ اٹھ کے چلے گئے اور کچھ نہ ملا ان کو۔ اس لیے وہ ایک فارسی کا شعر ہے، تہی دستان قسمت راچے سود از راہ برے کامل، کہ جن کی قسمت کے ہاتھ خالی ہوں ان کو کامل راہبر اور پیر سے کیا حاصل ہوگا۔ خضر از آب حیوان تشنمی آرت سکندر را، خضر جیسے شخص بھی گویا کہ آب حیوان سے سکندر کو بھی مل جاتے ہیں، حالانکہ ان سے بڑھ کر اس راستے کو جانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن نہ پینے پہ نصیب میں نہیں تھا تو وہاں پہنچ کر بھی نہ پی سکے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرے، ضرورت مند سمجھے، مخاطب سمجھے اپنے آپ کو، اور جو معاملہ ہے اس کو مخاطب اپنے آپ کو سمجھے کہ یہ میرے لیے ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے فیصلے ہوں گے اور معاشرے کی اصلاح اس طرح سے ہوگی۔ اور بندہ سمجھے جس کو کہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ کہتا ہے، عملاً ہر بندے کا یہ عملاً ہر بندے کی سوچ ایسی ہوتی ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر، میں نے پہلے عرض کیا کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے نہیں کہا، میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، بعض کا خصوصی مجالس کے اندر یہاں ہی دیکھا کہ بہت سے معاملات کو سامنے رکھ کر بٹھایا گیا 4 بندوں کو، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ پتہ لگا کہ گفتگو کرنے کے بعد پتہ لگا کہ جی سامنے بیٹھے یا دائیں بائیں بیٹھے یا پیچھے بیٹھے بندے نے، میں سے اکثر بندے نے سمجھا کہ جی مجھے تو کہیں وہ تو اس کو کہہ رہے تھے۔ یہ صورت بن جاتی ہے۔ کیا ہوگا؟ خصوصی مجلس ہو یا عمومی مجلس ہو، جب تک اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھیں گے کام نہیں بنے گا۔ کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میرے اندر یہ بات ہوئی ہی نہیں، تو تب بھی یہی سمجھے کہ میں نے ہی کیا ہے، تو پھر کام بنے گا اور اللہ تعالیٰ پھر اس میں اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو دین سمجھنے کے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔